یزید کی بیعت سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اور حسین بن علی، اور یہ مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا، میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار 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 بار، اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تم میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نمٹ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، نہیں میں نہیں بتاتا۔ تو اسی زہر میں تڑپ تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ تو جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کر نکلے۔ کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں گے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر، جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا، اور جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ طائف میں اس کی ماں تھی۔ تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا، اور نکاح متع جس کو کہتے ہیں، جو شیعہ آج بھی حلال کہتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا دیا۔ تو پہلے لکھتے تھے زیاد بن ابی ہے،
زیاد بن ابیہ، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، باپ پتہ نہیں کون ہے، تو اس کے بعد زیاد بن ابی سفیان ہو گیا۔ تو اس سے اس کو ایک بہت بڑی گارنٹی مل گئی، تو وہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش حامی بن گیا۔ پھر وہ بہت ظالم بنا زیاد۔ اللہ بیٹا خاتمہ اچھا کرے، آدمی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس دور کے علی کی صحبت کے لوگ اور ایسے پھر گئے، تو اس کو پھر کوفے بصرے کی ملی گورنری، اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی شہر سے باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا قتل کیا جائے گا۔ فتنے کا دور تھا، تو وہ ایک رات کو وہ نکلا راؤنڈ لگانے، تو آگے ایک بدو چرواہا بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں آیا تھا، میرے ساتھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو مجھے دیر ہو گئی، تو شہر کے دروازے بند ہو گئے، تو میں اندر نہیں جا سکا۔ تو نے تلوار نکالی، کہا تیرے لیے جنت نہ کوفہ سے بہتر ہے، اور گردن اڑا دی اور کہنے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے۔ اس طرح کا وہ ظالم بن گیا، اور پھر طاعون میں وہ مرا۔ تو اس کا بیٹا تھا عبید اللہ، تو وہ باپ کی طرح وہ بھی ظالم تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تو ابن زیاد آ کر وہاں اس نے کوفے کی حکومت سنبھال لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے بھیجا تھا حالات کا پتہ کرنے، ان کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے، تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا، تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے۔ اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں۔ تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو ایک دستہ دے کر بھیجا کہ ان کو پانی سے دور کہیں روکو، پانی کے قریب نہ ہو۔ تو اس نے حر بن یزید کو 1000 کا دستہ دے کر کربلا کے میدان میں بھیجا، اور ان کے آنے سے پہلے دریائے فرات کے کنارے کو قابو کر لیا۔ اور آل رسول پہ پانی بند کر دیا جائے، یار کمال کی بات۔ تو پھر عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے تیر نکالا اور چلا کر کہا گواہ رہو پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اور کس بات پہ بک گیا کہ ابن زیاد نے کہا تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم جا کے حسینی لشکر کو قتل کر دو۔ تو وہ خراسان یا افغانستان کو خراسان کہتے تھے، خراسان کی گورنری کے لیے اس نے ایمان کا سودا کر دیا۔ اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، خیر نبیوں کی اولاد کافر ہو گئی تو صحابی تو نبی سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، یہ اللہ کے نظام ہے۔
تو وہ لشکر لے کر آئے تو شمر بن ذل جوشن، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، جیسے درع کا لفظ تو عام ہے، مشہور ہے، لیکن جوشن بھی زرہ کو کہتے ہیں۔ عباسی خلیفہ تھا مقتدر، اس کے دور میں وفد آیا روم، اہل روم کا، تو اس نے پورے شہر میں سونے کی زرہیں بنا کر لٹکا دی، پورے بغداد کو اس نے سونے کی زروں سے مزین کر دیا۔ وہ جب آئے تو ان کو وہ سونے کی زریں دیکھ کر ہی ان کا تو پیشاب نکل گیا، ایسا اس نے اپنا روب و دبدبہ دکھایا۔ تو جوشن کہتے ہیں زرہ کو، تو اس کے والد کا نام ہے شرحبیل بن اعور، شرحبیل بن اعور اس کے باپ کا نام ہے۔ ذوالجوشن نام نہیں ہے، ذوالجوشن اس لیے ہے کہ عرب میں سب سے پہلی زرہ اس نے پہنی تھی، جو ایران کے بادشاہ نے اس کو دی تھی، تو اس سے اس کا لقب پڑا ذوالجوشن۔ اس کا یہ بیٹا تھا خبیث، اور یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں تھا۔ صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں میں معاویہ سے لڑا تھا، اور بس پھر پیسے کی کھنک میں اندھا ہو گیا۔ یہ چتکبرا تھا، برس ہو گئی تھی، پھل بہری تھی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو۔ باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مصالحت کی شکل نکلا، اس نے آ کر کہا جنگ۔ تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ دن تھا جمعرات کا، 9 محرم۔ تو بڑے خوش ہو کے کہا ٹھیک۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور جب بات ہے 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5000 72، کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا، جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ عاصم کیا بازو ٹوٹا، 5 سال کی عمر تھی، میرا جو درمیان والا بیٹا، تو وہ اس کو نہ چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئی۔ وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما۔
آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائج۔